اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے میرے تمام گناہ ختم، سب ختم؟ کہا میں نے گناہ کیا. کیا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرے میں عورت کو برا مانا جاتا تھا، بچی کو پیدا نہیں ہونے دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی اس کو دفن کر دیا جاتا تھا. میں دور دراز نکلا، میری گھر کی بیوی میری امید سے تھی، ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی. بچی جب پیدا ہوئی تو میرے واپس آنے تک کچھ نہ کچھ وہ بڑی ہوئی، اس کو اس نے ننیال میں بیچ دیا، اس کی پرورش ہو گئی، وہ چلنے اور پھرنے لگی، بہترین باتیں کرنے لگی، اپنے چہرے مورے سے بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی واپس میرے گھر آ گئی. میں نے گھر والی کو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ بھی یہ ہے، ایسے میں نے اس کو رکھ لیا تھا، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، باتیں کرنے لگی ہے، ہمیں جو ہے بات یہ کرنا. کہا میں جب گلیوں میں نکلتا، جب میں گلیوں میں گھومتا تو یہ لوگ ہمیں کہتے اس کے گھر میں برات آئی، یہ کسی کا سسر بنے گا، اس کے گھر سے ڈولی اٹھے گی، اس کے گھر میں فلاں باہر والا آدمی آئے گا. کہا عرب کی دھرتی کے ان ثقافتی لوگوں کی جو اپنے آپ کو ثقافت والے کہتے تھے، میں آواز کو برداشت نہ کر سکا. یہ صحابی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں نہیں لایا تھا، جہالت کی بنیاد پر میں نے تصنع کی محبت، دکھاوے کی محبت، ریا کی محبت، اپنی بیوی کے سامنے کی کو ماں کی ممتا بچے کے لیے جو ہوتی ہے یا بچی کے لیے جو ہوتی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے میں بھی بیٹی سے محبت کرنے لگا، اپنی بیوی کا کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے، اعتماد حاصل کرنے کے لیے. کا وقت گزرا، میں برداشت نہ کر سکا. میں نے بیوی کو ایک دن کہا کہ آپ تیار کیجئے میری اس بچی کو، میں اس کو ٹہلانے لے کر جاتا ہوں. میں نے اس کا ماتھا چوما، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اس کو گلے لگایا، اس کو نئے کپڑے پہنائے، اس کو پوری طریقے سے تیار کیا، اور میں ہتھیار کا انتظام پہلے کر کے آیا. میں ساتھ میں لے کر چلا گیا. جب میں ریگستان میں پہنچا، ریت میں پہنچا، جنگل میں پہنچا، گھر سے دور پہنچا، میں نے جو ہے وہ کدال، وہ پھاوڑا نکالا، میں ایک کھڈا کھودنے لگ گیا. میں کھڈا کھودنے لگ گیا. میں نے گہرے سے گہرا کھڈا تیار کر لیا. وہ بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کیا بتلاؤں، میرے کپڑوں کے اوپر، کیونکہ میں بن ٹھن کے جیسے آدمی نکلتا ہے، بچی کو بھی بنا ٹھنا ہوا تھا، میں بھی کنگھی کر کے گیا تھا، میں بھی خوبصورت بن کے گیا تھا. وہ گرد و غبار جب اڑتی تھی، میری وہ بچی ننھے منھے ہاتھوں سے اس کو میرے اوپر سے جھاڑتی تھی، کہتی تھی ابا حضور مشقت دیکھنے کی کیا ضرورت، پسینے پسینے ہونے کی کیا ضرورت، اس کو اس طریقے سے کھڈا نکالنے کی کیا ضرورت. وہ اپنے انجام سے بے خبر تھی، اس کو اپنے بارے میں کوئی علم نہ تھا، اس کو اس بات کا یقین بھی نہ تھا کہ یہ میرے ساتھ سلوک کیا جائے گا. کہا جب گڈھا جو ہے پوری طریقے سے تیار ہوا، میں نے اس کو پکڑا، اس کے اندر پھینکا، میں نے اس کے اوپر مٹی دینی شروع کر دی. جب میں اس گڑھے کے اندر اس کو ڈال کے مٹی اس میں ڈال رہا تھا، وہ اس وقت ہی مجھے ابو جی پکار دی تھی. ابھی کہتے اس کی زبان کے اندر جو ہے ایک رائی کے دانے میرا فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن میرے کفر نے میرا کفر نہیں ٹوٹا، میرے کفر نے میرا ساتھ دیا. میرا کفر، میرا جو دل کے اندر موجود تھا وہ پرسیجا نہیں، میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا. رسالت مآب ہاتھ اوپر کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابی خاموش ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قلب محمد شک ہو کر رہ جائے، پھٹ کر رہ جائے، میرا کلیجہ پھٹ جائے. میں عورت کے بارے میں، بچی کے بارے میں ایسا جملہ نہیں سن سکتا، میں عورتوں کے بارے میں ایسا جملہ نہیں سن سکتا. وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت
ان کی وجاہت، ان کی متانت تمام عرب کے لوگ فریفتہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بے صحابی زبان بند کر، خاموش ہو جا، میرا دل پھٹ جائے گا تیری اس بات کو سن کر کہ تو نے بچی کو اس طریقے سے درگور کر دیا، لیکن بات یاد رکھ تیرے اس گناہ کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا، کیونکہ جہالت کے اندر تیرے اس گناہ کو بھی جو تو نے بچی کو زندہ درگور کیا، اور اس کے ماں باپ کی جتنی روایتیں موجود ہیں اس باب کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، سب کے لیے یہ ہے کہ عورت کی توقیر و عزت کیا ہونی چاہیے۔